السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، برادران اسلام، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا اور ڈھیر ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد درود و شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں، جن کی وجہ سے ہم سب کو ایمان کی بڑی دولت ملی۔ حمد و درود کے بعد یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کی آمد عمل ہے۔ گنتی کے 4 دن رہ گئے، آج 5 ذی الحجہ ہے، 4 دن کے بعد حجہ کھل جائے گا اور 10 ذی الحجہ کو ہم لوگ ایک بہت اہم فریضہ قربانی دیں گے اور بقرعید کی نماز ادا کریں گے۔ اس کے تحت جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس واقعہ سب لوگ ہر آدمی جانتا ہے کہ قربانی کی پیش نظر جو واقعات پیش آیا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے شان نزول کیا ہے، اور واقعات کیا پیش آئے تھے وہ بھی سب کو معلوم۔ آج صرف چند نقطے پر بات ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورۃ انا اعطیناک الکوثر میں قربانی کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر جنت کے اندر ایک حوض ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بہت بڑا حوض ہے۔ یہ حوض اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ یہ آخرت کے سلسلے اور کوثر دنیا کے بارے میں یہ ہر طرح کی خیر کثیر مراد ہے، ہر طرح کی نعمت اور بھلائی مراد ہے۔ جتنی نعمتیں اور جتنی زیادہ بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اتنا کہ اور نبی کو عطا نہیں فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی مدت ہے وہ صرف 23 سال کی ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 40 سال سے لے کر 63 سال کے درمیان صرف 23 سال کی مدت ہے۔ ان 23 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انقلاب عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے ساری دنیا میں اسلام کو پھیلا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انبیاء کرام دنیا میں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار لاکھوں انبیاء کرام آئے،
کسی کی عمر 900 سال، کسی کی 1000 سال، کسی کی 950 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال ہے، اور تبلیغ کی مدت بتایا کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ، اور تبلیغ کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پوری ایک سورہ نازل فرمائی، نوح علیہ السلام کی پریشانیوں کو بیان فرمایا کہ جب وہ دین حق کی تبلیغ کے لیے پہنچتے تھے تو لوگ اتنا زیادہ پتھر برساتے تھے کہ وہ پتھروں میں ڈوب جایا کرتے تھے، بوریوں میں باندھ دیتے تھے اور حیرت ناک اذیت پہنچاتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دین الہی کے تبلیغ میں وہ کبھی بھی نہیں کی۔ روزانہ جاتے تھے، لوگ تکلیف پہنچاتے، فرشتہ آتے، پتھر ہٹاتے، تسلی دیتے، اور اس کے بعد اب اپنے مجرات پاتے تھے، کل ہو کر پھر تبلیغ کے لیے جاتے تھے، یہاں تک کہ 950 سال کا مدت گزر گیا۔ 950 سال میں آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ کتنے ہیں؟ 82 یا 83 گنکل۔ 950 سال میں 82 یا 83 آدمی آپ پر ایمان لائے۔ اس کے مقابل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طویل مدت میں، جس کی ابتدا سے انتہا تک مدت ہے صرف 23 سال تک، کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر کے تحت نیکی اور بھلائی جو آپ کو عطا کی گئی، اس کے ذریعے سے آپ نے پوری دنیا کے اندر اسلامی انقلاب پیدا کیا۔ اب نعمت بہت بڑی ہو تو اس کے شکرانے پر عبادت بھی بڑی ہونی چاہیے۔ جب نعمت بڑی ہو تو اس کے شکرانے کے لیے عبادت بھی بڑی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اس لیے فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ نماز یہ سب سے بڑی عبادت ہے، نماز یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایک طرف سب سے بڑی نعمت اور نعمت کے شکرانے میں سب سے بڑی عبادت نماز ادا کیا، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے، انسان اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عبادت کرتے ہیں اس کو نماز کہتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ اور بدنی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مالی عبادت کا بھی حکم دیا، وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے آپ قربانی دیجیے، وانحر، قربانی دیجیے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو بڑے بڑے قریش مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب تم ابتر ہو گئے، مقتول نسل ہو گئے، تمہارا نسل اب نہیں چلے گا۔ وہ طعنہ دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے آپ کو 3 کو بیٹا ہوا تھا، تینوں بچپن میں ہی وفات پا گیا، اس لیے اب آپ کا نسل نہیں چلے گا، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ والدین کے لیے، خاندان کے لیے جو نام لینے والا ہوتا ہے سب سے زیادہ نام لینے والا ان کی اولاد ہوتی، ان کا بیٹا ہوتا ہے۔ لیکن جب تینوں بیٹا مر گیا، تینوں صاحبزادے چلے گئے، تب ان لوگوں کو کہنے کا موقع مل گیا کہ اب آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، کوئی آپ کا نام لکھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان جملے کا جواب اس الفاظ میں دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن ہوگا لیکن تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، یا ام جمیل ہو، یا جو بھی بڑے بڑے کافر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا تھا، وہ نسلی طور پر تو ان کا نام نشان مٹ ہی گیا۔ اس
کے علاوہ آج 1450 سال یا 1500 سال ہو گئے، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایسا روشن کر دیا، ایسا روشن کر دیا کہ جب اذان ہوگی تو اذان میں جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہی محمد رسول اللہ کا نام لیا جائے گا۔ جہاں تکبیر ہوگی، تکبیر میں جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہی محمد رسول اللہ کا نام لیا جائے گا۔ جب نماز ہوگی تو نماز میں جہاں التحیات پڑھا جائے گا، التحیات کے بعد وہاں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور قرآن شریف جو کہ قیامت تک کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف اور آپ کے نام اور آپ کی پوری زندگی کو قرآن میں بیان کیا ہے، لہٰذا آپ کا نام کبھی مٹنے والا نہیں، آپ کا نام و نشان کبھی مٹنے والا نہیں۔ جب تک قیامت قائم ہوگی اس وقت تک آپ کا چرچا ہوگا، آپ کا نام ہوگا۔ آج دنیا کے اندر اربوں آدمی ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، جو آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جسے چاہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہے اس کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جو خواب دیکھتے تھے اور اپنے بیٹے کو لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے گئے تھے، مینا کی سرزمین پر سپنا میں خواب دیکھے تھے، مینا کی سرزمین پر قربان کرنے گئے تھے، تو اس واقعے میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ بیٹا ہو، اس کے اندر سب سے پہلی چیز اطاعت گزاری ہونی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی بڑا عہدہ کا مالک ہو جائے، کتنا ہی بڑا نیتا ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، اگر اللہ کی اطاعت نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر فریاد کر کے گڑگڑا اپنی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ہر باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نیک صالح اولاد مانگے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نیک جذبہ رکھے، اپنی اولاد کے ساتھ سمے دے، ٹائم دے اور ان کی اصلاح کرے، ان کو اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ جو اپنی اولاد کو لاوارث چھوڑ دیتی ہے وہ اولاد کبھی نیک صالح نہیں بنتی، اور کل ہو کر جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیٹا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، قبر پہ جا کر کبھی سال و ثواب نہیں کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے چونکہ وہ دنیا میں مشغول ہو چکا ہے۔ تو ایک باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو نیک صالح بنائے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرے، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک نام کا واقعہ ہے کہ انتقال کے سمے انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تم میرے مرنے کے بعد کیا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ابو جان آپ کے مرنے کے بعد میں اس کی ایک اللہ کی عبادت کروں گا جس کی عبادت آپ کرتے ہیں، جس کی عبادت آپ کرتے ہیں۔ کیا ہم بھی مرنے کے وقت اپنی اولاد کو بلا کے یہ نصیحت کرتے ہیں، یا زندگی میں کبھی کہتے ہیں کہ میں جس ڈگر پر چل رہا ہوں، میں جس روش پر چل رہا ہوں، میں جس طریقے پر چل رہا ہوں اس طریقے پر تم بھی چلو؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ایک والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو نیک صالح بنائے، اور دوسری بات اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اگر جان بھی مانگ لے تو جان دینے میں بھی لاپرواہی نہ کرے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ کہا کہ میں نے سپنا دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا اپنے والد سے کہ اے والد محترم، اللہ کا جو حکم ہے آپ اس کو کر گزریں۔
کس کی تھی؟ حکم تھی کہ ایک باپ اپنے بیٹا کے گلے کے اوپر چھری چلائے، ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائے۔ بیٹا سے مشورہ باپ لے رہا ہے اور پوچھتا ہے تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ جو آپ کو حکم دیا اس کو کر گزریے۔ تو اس ڈھنگ سے اپنی اولاد کی تربیت کریں، اس طریقے سے اپنی اولاد کو پڑھائیں اور سمجھائیں کہ اگر باپ اپنے بیٹا کی جان بھی مانگے تو اس کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ بیٹا سے جان مانگے، لیکن اگر مانگے اور جان بھی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیٹا کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی نہ کرے، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی کسی بھی حال میں نافرمانی نہ کرے۔ اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور کہا کہ اے اولادو تم اپنے والدین کے لیے دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اللہ میرے والدین کے اوپر اسی طرح سے رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، چلتا ہے، گرتا ہے، جس وقت ان کو ابا ابا کہنے نہیں آتا ہے، اس وقت ایک ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کون کون سی حدوں کو پار کر جاتا ہے۔ ایک ماں باپ اپنی اولاد کو ابا امی سکھانے میں کتنا ٹائم لگاتا ہے، ان کو چلانے کے لیے کتنا زیادہ کشٹ اٹھاتا ہے، اور بستر پر جب وہ اولاد پیشاب کر دیتی ہے تو اس وقت ماں کتنی زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے دودھ پلانے کے لیے، اور ماں باپ ان کے سارے بندوبست ضرورتوں کو اٹھانے کے لیے کتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن یہی اولاد جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اور جب ان کے ہاتھ اور پاؤں کام کرنے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ کو کہتے ہیں اب تیری کوئی ضرورت نہیں۔ ایک ماں باپ اپنے 5 7 8 9 اولاد کو خوشی خوشی پال لیتے ہیں، ایک ماں باپ اپنے 10 اولاد کو پال لیتے ہیں، لیکن ایک اولاد اپنے ماں باپ کو خوشی سے نہیں پال سکتی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض ایسے ہیں جو اپنے باپ کو بھی دھکا دیتے ہیں اور ماں کے ساتھ بدزبانی کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُفٍّ لَكُمَا، تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے ہو۔ اف کہنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، وہ بھی صرف زبان کا ایک حصہ ہے اف کہنا۔ جب اف کہنے کی اجازت ماں باپ کو نہیں ہے تو ماں باپ کو جھڑکنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو گھر سے بھگانا، ماں باپ کو کھانا نہ دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، تمہارے ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، یعنی تمہارے ماں باپ خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ کبھی تم سے خوش نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کو دیکھا جو مسجد میں بیٹھ کر تسبیح گنتا، ان کی ماں آئی دوڑ کے اور کہا کہ دیکھیے نا میرا یہ بیٹا ہے ابھی باپ کو مار کر کے آیا ہے، ابھی باپ کو مار کے آیا ہے، دیکھا کونا میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہا ہے۔ ہم نے کہا شرم نہیں آتی ہے؟ آپ باپ کو ناراض کر کے یہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئے، باپ کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئے، کیا اللہ کبھی خوش ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آج بھی انڈونیشیا کے اندر دیکھیں گے بڑے بڑے اسکولوں کے اندر سال میں ایک دفعہ
ہر اسکولی بچوں کو کہا جاتا ہے، ماں کو کرسی پر بیٹھایا جاتا ہے اور اولاد کو کہا جاتا ہے ماں کے پاؤں کو دھو، ماں کے پاؤں کو دھو، اور اسے یہ نظریہ دیا جاتا ہے کہ اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو لہٰذا جنت حاصل کرنا بہت آسان ہے اگر ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ویوہار ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ اس لیے دو باتوں کو یاد رکھیں، نہ تو اولاد اپنے ماں باپ کا دل دکھائے اور نہ ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں، دونوں ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کریں۔ بعض دفعہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے سمجھا دینا، کہ اگر گھر میں بیٹی کے ساتھ داماد کھاتے ہوئے مل جائے تو گھر کے سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا داماد میری بیٹی کو بہت مانتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میری بیٹی کو میرا داماد بہت زیادہ مانتے ہیں۔ اگر اس کا اپوزٹ ہو جائے، گھر کا بیٹا اگر بہو کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو پھر گھر کے ساس اور سسر، ماں اور باپ اس کے اوپر بہت بڑا ہتھ کنڈا کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ دعا تعویذ کرایا ہوگا، یا یہ کہ یہ بیوی کا غلام ہو چکا ہے، یہ سارا کمائی اپنے بیوی کو ہی دیتا ہے، ساس سسر کو ہی کھلاتا ہے۔ اس سے رشتہ نہیں چلے گا، دماغ کو صاف رکھنا پڑے گا۔ اور اولاد ماں باپ سے چاہتے ہیں کہ ہم کسی معاملے میں مشورہ کریں، کسی معاملے میں ہم بیٹھ کر کے طے کریں، لیکن باپ فرعون بن کر کے کھڑا ہوتا ہے، تم مجھ سے مشورہ کرنے والے کون ہو؟ میں تم کو پیدا کیا کہ تم مجھے پیدا کیا؟ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں۔ اسلام نے طریقہ سکھایا ہے مشورہ کا، چاہے بھائی بھائی ہو، چاہے باپ بیٹا ہو، یا بہو ہو ساس ہو، یا گھر کی کوئی بھی فیملی ہو، مشورہ سے جو کام حل ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا سے، نفرت سے، دشمنی سے حل نہیں ہو سکتا۔ مشورہ میں خیر، محبت میں خیر، دشمنی میں خیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔